اسراف یہ ہے کہ انسان مناسب جگہ پر بھی مناسب مقدار سے زائد مال خرچ کرے. حلال ہے، جائز مقام ہے، ضرورت ہے، اور وہاں پر بھی انسان ضرورت سے آگے بڑھ کر خرچ کر رہا ہے، تو اسے قرآن پاک نے اسراف فرمایا. جائز مقام پر جائز مقدار سے زائد خرچ کرنے کو قرآن نے اسراف کہا ہے، اور فرمایا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور ایک ہوتا ہے تبذیر، نامناسب مقام پر خرچ کرنا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حلال ہی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر انسان خرچ کر رہا ہے، تو اسے تبذیر کا لفظ ارشاد فرمایا، اور ایسے کرنے والے کو مبذرین سے تعبیر کیا گیا. گویا کہ حرام مقام پر خرچ کرنا یہ تو حرام ہے ہی. اگر انسان جائز مقام پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ کریم نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا. اور آج کی تاریخ میں ہمارے پاس مالی اور معاشی بے اعتدالیوں کی سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ انسان حرام سے اگر بچ بھی رہا ہے تو حلال جگہوں پر ضرورت سے زائد خرچ کر رہا ہے. چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ رہنا سہنا ہو، چاہے وہ مکان کی تعمیر کرنا ہو، چاہے وہ پہننا اوڑھنا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو. اگر آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو اس بات کا آپ کو بھرپور احساس ہوگا کہ اکثر ہمارے معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ جائز مقام پر بھی ہم ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی چیز ہماری معاشی اور مالی بے اعتدالیوں کا سبب بن رہی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے نہ بچایا، ہم نے اپنے آپ کو اگر اس سے نہ کنارے لگایا، تو یاد رکھ لیجئے کہ زندگی اسی طرح سے دشواریوں میں گرتی چلی نظر آئے گی. عالم تو یہ ہے کہ ایک انسان بیجا اسراف میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ اس کا بوجھ ان کی اولادوں پر آ رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اسراف کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے ماں سوا ہر وہ جگہ جہاں پر انسان ضرورت کے لیے نہیں بلکہ خواہشات نفس کے لیے خرچ کر رہا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور جب انسان اللہ کی پسند کے خلاف کام کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان کے اوپر طرح طرح کی دشواریاں، طرح طرح کے مشکلات آنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا واحد حل وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے نظر آئیں.